وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز میرے بزرگوں اور سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کبیرہ گناہوں کا ذکر حدیث پاک میں فرمایا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ المبارک کو غیبت کے حوالے سے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور جس کی وجہ سے کس طرح گھر بھی برباد ہو رہے ہیں، یہ ہم نے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ ذکر کیے کہ جن سے بچنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر بندہ توبہ نہ کرے، ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور معاذ اللہ اسی طرح دنیا سے چلا جائے تو وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اس لیے ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ فرمایا النمیمہ، یعنی چغل خوری، چغلی کرنا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے کبیرہ گناہ ارشاد فرمایا۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے میں اور آپ غور کر لیں اور رک کے سوچیں تو آپ یقین جانیے کہ جس طرح غیبت بہت عام ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کر رہے ہیں، اسی طرح چغلی بھی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ اب غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے، میں پہلے یہ تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ پچھلا موضوع کچھ اور تھا اور یہ اس سے ملتا جلتا تو ہے لیکن ہے کچھ اور۔ غیبت کا جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ جو اس کے منہ پہ کہی جائے تو اسے بری لگے۔ یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے۔ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر یہی بات اس کے منہ پہ کہی جاتی تو اسے بری لگتی، یہ غیبت ہے۔ اور اس سے بھی اگلا جو درجہ وہ زیادہ سخت ہے وہ ہے چغلی۔ اور چغلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مسلمان کے سامنے جا کر یہ کہنا کہ وہ دوسرا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ کسی ایک مسلمان کے سامنے جا کر اس سے کہنا کہ وہ فلانا جو ہے وہ تمہارے بارے میں یہ نیگیٹو بات کر رہا تھا، اور یہ انتہائی لڑائی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ معاملات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت اور عداوت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اس کی اچھائی نہیں کرتی اور اس کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ جو چغل خور ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر زبان کا مزہ لے کے، لطف لے کے چلا جاتا ہے اور کسی کا گھر برباد کر دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، سورۃ القلم میں وہ ولید بن مغیرہ بدبخت شخص جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کی اور حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ لفظ بولا کہ جو حضور کی شان کے بالکل لائق نہیں ہے، اس نے یہ لفظ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں اس کے 10 عیب گنوائے۔ فرمایا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے، فرمایا اس کے اپنے اندر یہ بھی برائی ہے، وہ بھی برائی ہے، وہ بھی برائی ہے، 10 برائیاں گنائی اور ایک بڑی برائی یہ بھی ذکر کی۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یہ تو چغل خور ہے جو چغلیاں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا جو گستاخ اور بے ادب ہے ولید بن مغیرہ، سورۃ القلم 29واں پارہ اس کی دوسری سورت، آپ جا کے اٹھا کے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی چغل خوری کو اللہ تعالیٰ نے ایک عیب کے طور پر بیان کیا کہ اس کے اندر یہ بہت بڑا عیب ہے کہ یہ لوگوں کی چغلی کھاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک مثبت پہلو بچنے کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عیب بیان کیا ہے جو حضور علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی پیروی نہیں کرنی، یہ تو چغل خور ہے۔ چغل خوری کو ایک عیب کے طور پہ ذکر کیا۔ اب مجھے
اور آپ کو پھر کس قدر احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں کس قدر اس سے بچنا چاہیے. ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. اور یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ مکھی ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو گند کھاتی ہے اور گند پہ ہی بیٹھتی ہے، اور ایک مکھی وہ ہے جو پھلوں پہ بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، اور جب منہ سے نکالتی ہے تو بھی میٹھا شہد ہی نکالتی ہے. یہ جو چغل خور ہے نا، چغل خور، اس کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے کہ یہ گند پہ ہی بیٹھتا ہے اور گند ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے. یہ جو چغل خور ہے اس کو گندی مکھی سے تعبیر کیا گیا. اور جو مسلمانوں میں صلح کرواتا ہے، جو مسلمانوں کے درمیان محبت بھری باتیں پھیلاتا ہے، فرمایا وہ شہد کی میٹھی مکھی کی طرح ہے. یہ جو چغل خور ہے یہ ایک کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی بات سنی اور دوسرے کو آگے کہتا ہے وہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، کچھ اس کی سنی، کچھ اپنی طرف سے ملائی اور ان کے درمیان لڑائی ڈال دی. اور جو دوسرا صلح کروانے والا مسلمان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک کے پاس جاتا ہے، اس کی اگر باتیں سن بھی نہیں بری تو اس کو جا کے کہتا ہے یار تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ تو تجھے سلام دے رہا تھا، وہ تو حالانکہ جب کسی مسلمان کی صلح کروانی ہو تو ایسی بات کہہ دینا جو خلاف واقع ہو لیکن کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو، ہماری شریعت نے وہ بات کہنا بھی جائز قرار دیتی ہے. ویسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن جب دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانی ہو تو میرے حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہاں اگر کچھ ایسا جھوٹ بولنا پڑے جو کسی کو نقصان نہ دے، مثلا یہ اسے کہہ دینا کہ یار وہ تو تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، تیرے بارے میں اس کا تو بڑا اچھا نظریہ تھا، تو اس سے کسی کا نقصان تھوڑی ہے. اس کے پاس آیا اور اس کو آگے کہا کہ یار وہ تو تیرے بارے میں اچھے خیال رکھتا ہے، وہ تو جو ہے وہ تیری تعریف کر رہا تھا، تو اب اس کے دل میں خود ہی خیال آئے گا جب وہ میرے بارے میں ایسے سوچتا ہے تو پھر میں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ کیوں رکھوں. یہ جو صلح کروانے والا ہے فرمایا اس کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. اور جو نفرتوں کے بیج بولتا ہے، جو دو مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر کے لڑائیاں کرواتا ہے، اسے کہا کہ یہ گندی مکھی کی طرح ہے. چلے ایک محبت کی بات بھی آپ کو بتا دوں. مثنوی شریف میں مولانا روم علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے شہد میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے، مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے. تو مثنوی شریف میں مولانا روم علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بنفس نفیس، کیونکہ حضور تو آپ کو پتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہر چیز کی بولیاں سمجھتے تھے. حضور سے تو آ کے اونٹ بھی شکایتیں کرتے تھے اپنی کہ میرا مالک ظلم کر رہا ہے، چڑیا آ کے بول دیتی تھی کہ حضور آپ کے فلاں صحابی نے میرے بچوں کو پکڑ لیا ہے. تو حضور تو بولیاں سمجھتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے گفتگو کی اور فرمایا کہ تم شہد کیسے اکٹھا کرتی ہو. اب وہ شہد کی مکھی نے وہ سارا ماجرا عرض کیا کہ حضور ہم جاتی ہیں جھنڈ کی صورت میں، ہم پورے لشکر کے ساتھ جاتی ہیں اور ہماری جھنڈ کی ایک قیادت ایک ملکہ کر رہی ہوتی ہے، یعنی ہماری جو مکھیاں ان کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے، تو وہ اجتماعی طور پہ ہم نکلتی ہیں، ہم مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں، باغوں میں جاتی ہیں وہاں پھلوں کا رس چوستی ہیں اور پھر ساری گھا کے وہ رس جو ہے وہ چھتے میں ڈال دیتی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکھی سے فرمایا کہ تم جن پھولوں کا رس چوستی ہو ان میں بعض پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ پھیکے بھی ہوتے ہیں، نمکین بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے نہیں ہوتے پھل بھی کہ جن کا ذائقہ منہ کو بھائے. لیکن جب تم ان مختلف پھولوں اور پھلوں کا رس چوس کے اپنے شہر کے چھتے میں ڈالتی ہو تو کائنات میں اس جیسی میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی، تو اس میں اتنی مٹھاس کیسے آ جاتی ہے. تو شہر کی مکھی نے پتہ کیا کہا، وہ بڑی محبت والی بات ہے. تو شہر کی مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم جھنڈ کی صورت میں جاتی ہیں تو جو ہماری ملکہ ہوتی ہے وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتی ہے. حضور جب وہ آپ پر درود پڑھتی ہے تو ساری مکھیاں وہ بھی آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. حضور آپ پر درود کی برکت سے وہ کڑوے پھولوں اور پھلوں کا رس بھی میٹھا بن جاتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ درود کی برکت ہے. یہ سیالکوٹ کے ایک مولانا صاحب گزرے ہیں، ابو نور بشیر سیالکوٹی، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں
کہ عرب کے ہاں، اور یہ بات جو عرب سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ عرب میں ہوتا یہ ہے کہ جب دو شخص آپس میں لڑتے ہیں نا، کوئی تیسرا شخص ساتھ سے گزرے تو وہ کہتا ہے صلی علی محمد، وہ کہتا ہے حضور پر درود پڑھو لڑو نا، صلی علی محمد، حضور پر درود پڑھو لڑو نا، تو ان کی لڑائی چھوٹ جاتی ہے، وہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات تو ہے وہاں عرب میں، تو وہ ابو نور بشیر سیالکوٹی علیہ رحمہ، وہ مولانا صاحب اب تو نہیں ہے دنیا میں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک بات سمجھ آ گئی، جب قیامت کا دن ہوگا اور گناہگار ان کے لیے فیصلے سخت آنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ غضب میں ہوگا، وہ قہار بھی ہے، وہ غضب میں ہوگا، تو ہم وہاں عرض کریں گے اللہم صلی علی محمد، ہم حضور پر درود پڑھیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کا قہر بھی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو خیر یہ اپنی یعنی وہ شہد کی جو مکھی ہے، اس کے اندر اس کے جو رس ہے اس میں مٹھاس حضور پر درود پڑھنے کی برکت سے ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی یہ ہم مل جل کر ایک جو ہے وہ کلچر عام کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی لڑ رہا ہو تو ہم ان کی لڑائی چھڑانے کے لیے حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیں، ہم یہ بات عام کر دیں کہ لڑو نہیں، حضور پر درود پڑھو، کیونکہ عرب کے ہاں یہ چلتا ہے۔ تو برکت علماء نے فرمایا جو چغل خور ہے، جو مسلمانوں کی چغلی کھاتا ہے، اس کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے جو گند پہ بیٹھتی ہے اور گند ہی اگلتی ہے، اور صلح کروانے والے کی مثال ایسے ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے، پھل پہ بیٹھتی ہے اور منہ سے نکالتی ہے تو ہمیشہ میٹھا ہی نکالتی ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے وہ شہد کی مکھی بنے، وہ گند کی مکھی نہ بنے، وہ چغلیاں نہ کرے بلکہ ہمیشہ اچھائیاں بیان کرے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا يدخل الجنت نمام، فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی وعید ہے، اگر میں اور آپ غور کریں اس میں اور سوچیں تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر چغل خور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ توبہ ہی نہیں کرتا، وہ جن کی چغلیاں کی ہیں ان سے معافیاں نہیں مانگتا، جن کی حق تلفیاں کی ہیں ان سے وہ اپنے حقوق معاف نہیں کرواتا، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ وہ جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام ایک خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خچر پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو ایک قبر آئی اور حضور علیہ السلام کا جو خچر تھا وہ بلک گیا۔ جیسے یکدم جانور کو چیز دیکھ لیتا ہے، انوکھی چیز، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جانور بھی ڈر جاتا ہے، تو وہ خچر بھی بلک گیا۔ قبر پاس تھی اور قبر سے حضور علیہ السلام گزر کے جا رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب اور افراد تھے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، سارے رک گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قبر ہے، تو اس قبر کے اندر انہما یعذبان، دو مردے جو ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ دو مردوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ عذاب، یعنی ایک اس قبر میں اور ایک اس قبر میں، فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے دو قبروں کے اندر، اور میرا خچر جو ہے جب یہ گزرا تو اسے ان مردوں کے حالات نظر آئے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کی شان تو کیا بندہ سمجھ سکتا ہے، حضور جس جانور پہ بیٹھ گئے اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے، اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے مردوں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پھر امام الانبیاء کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی، رب نے حضور کو کتنی طاقت دی ہوگی کہ جس خچر پہ بیٹھ گئے وہ خچر زمین کے اندر دیکھ لیتی ہے، تو محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ خیر حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ جاؤ ادھر سے دو شاخیں توڑ کے لاؤ، وہ سبز شاخیں جس کے اوپر کچھ پتے وغیرہ بھی ہو، وہ شاخیں توڑ کے لاؤ، حکم دیا کہ وہ لے کر آؤ۔ وہ شاخیں لائی گئی، آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، یہ جو دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے نا، یہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جسے ہم بڑی بات سمجھیں، فرمایا ان میں سے ایک یہ تھا، ایک عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ چغلی، ایک ہی بات سنی اور دوسرے کو جا کے بتائی اور ان کے بیچ میں لڑائی کروائی، فرمایا وہ چغلی کرتا تھا۔ اور دوسرا مردہ جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں اب کلچر چل پڑا ہے نا کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا،
اور بہت زیادہ سہولیات میں آ کے ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جناب کپڑوں کی پاکی کا کوئی خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا یہ فرض ہے. ضروری اپنے آپ کو ناپاکی سے بچانا. اگر نہیں بچائیں گے تو یہ ایک نماز نہ پڑھنا تو ایک علیحدہ گناہ ہے. یہ ایک علیحدہ گناہ ہے کہ جو بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا. اس لیے یہ جو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا ٹرینڈ ہے یا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. یہ ان کا جنہیں نماز کی فکر کوئی نہیں. ہم تو مسلمان نماز پڑھنے والے ہیں. اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن اور کپڑوں کو نہ بچانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. حضور فرماتے ہیں ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے مردے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور حضور سے پھر جب پوچھا گیا حضور یہ سبز شاخیں کیوں لگائی ہیں؟ فرمایا کہ جو سبز شاخ ہوتی ہے یا جو بھی سبز چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی اور اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی، ان مردوں سے عذاب دور رہے گا. اور یہ قبر میں جو پھول رکھے جاتے ہیں نا، پھول، اس کی وجہ یہ حدیث ہے. اس حدیث پاک میں حضور نے جو رکھا نا شاخ کو اور سبز شاخ کو، بخاری کی یہ حدیث ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ پھول جب تک رہتے ہیں سرسبز اور ان کے اندر شادابی رہتی ہے تو رب کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ثواب اس مردے کو ملتا ہے، فائدہ مردے کو پہنچتا ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے. اور یہاں علماء نے ایک بڑی لطف کی بات لکھی. حدیث اتنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حکیم ہوتا ہے نا، حکیم حاذق، ماہر حکیم جو ہوتا ہے، وہ صرف مرض نہیں دیکھتا بلکہ مرض کا پورا علاج بھی کرتا ہے. یعنی مرض کی تشخیص کی تو پھر مرض کا علاج بھی کرے گا تو ہی حکیم ماہر ہوا، حکیم حاذق ہوا. اب حضور علیہ السلام نے وہاں شاخیں رکھ دی اور شاخوں میں جب تک سرسبز رہنا تھا تو انہوں نے تسبیح کرنی تھی تو مردوں سے عذاب اٹھ جانا تھا. تو جب شاخیں سوکھ جاتی ہیں عذاب تو پھر آ جانا ہے. اس کے مطابق تو بات نہیں بنتی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں ہماری محبت حضور سے یہ کہتی ہے کہ حضور نے جو شاخیں رکھ دی ہیں وہ قیامت تک خشک ہونی نہیں ہے. حضور نے جو شاخیں رکھ دی، اللہ نے اپنے محبوب کو نشانے دی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ وہ شاخیں نہ خشک ہونی ہے نہ وہ خشک ہوگی اور نہ دوبارہ عذاب آئے گا. یہ حضور کی شان ہے. خیر تو فرمایا کہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے اور یہ والا مردہ جو ہے چغلی سے نہیں بچتا تھا. تو اس میں کتنی جو ہے وہ عبرت ہے ہمارے لیے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجید من شرار الناس، فرمایا لوگوں کے شر سے بچو، اور بطور خاص ذل وجہین، جو دو منہ والا شخص ہے اس کے شر سے بچو. کیا فرمایا؟ دو منہ والا شخص جو ہے اس کے شر سے بچو. حضور دو منہ والا کون ہوتا ہے؟ منہ تو ایک ہی ہوتا ہے. فرمایا هو الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وبہؤلاء بوجہ. فرمایا دو منہ والا وہ ہے، ایک کے پاس جاتا ہے تو اور بات کرتا ہے اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اور بات کرتا ہے. اسے حضور نے دو منہ والا قرار دیا. اور یہ چغل خور کے بارے میں کہ جو لڑائیاں لگواتا ہے، لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور نفرت دلوں کے اندر عام کرتا ہے، اسے حضور علیہ السلام نے دو منہ والا فرمایا. ویسے تو چغلی کرنا بڑا گناہ ہے. کسی بھی مسلمان کی چغلی کی جائے جب تک شریعت نے اجازت نہیں دی ہم آگے بیان نہیں کر سکتے. یہ نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں، نہ چغلی کریں نہ کسی کی چغلی سنیں، یہ حکم ہے اسلام میں. لیکن چغل خوروں میں بھی سب سے بڑا ظالم چغل خور وہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان چغلی کھاتا ہے. میاں اور بیوی، اور یہ بڑی بیماری ہے لوگوں کو. حضور نے خارجی لوگوں کو منع کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، غالب المسند امام احمد بن حنبل کیا ہے، فرمایا ملعون ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے اور جو شوہر کو بیوی کے خلاف اکسائے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رشتے دار آتے ہیں نا، کوئی دوست آگے شوہر کے اور جناب کوئی سہیلیاں آ گئی، وہ ایک بات کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے گھر کو عذاب بنا دیتے ہیں. ایک بات کر کے بس بات تو باقی ٹھیک ہے، بس یہ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی تم تو زبان کا چسکا لگا کے چلے گئے، انہوں نے تو صبح و شام ساتھ گزارنی تھی،
ان کے تو پھولوں جیسے بچے بھی تھے. اور یقین جانیے بعض دفعہ ایسے چغل خور جو میاں اور بیوی کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اکساتے ہیں، ان کی وجہ سے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا چغل خور سارے ظالم ہیں، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ چغل خور ہے جو میاں کے سامنے بیوی کی چغلی کھائے اور جو بیوی کے سامنے اس کے شوہر کی چغلی کھائے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور یہ گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے پر اس کے گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے دیتے. شوہر کیا دیتا ہے، میری بیوی تو اچھی ہے پر نہ اس کے گھر والے اسے میرے خلاف اکساتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کرواتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ضمن میں نے بات کر دی ہے، حضور کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو بیوی سے شوہر کی چغلی کرے اور جو شوہر سے بیوی کی چغلی کرے. یہ گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ ہے. اور ویلے لوگ ہوتے ہیں کچھ ویلے ٹکے جسے کہتے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، اس کی بات اس کے خلاف، اس کی بات اس کے خلاف، کیا نہیں بس فارغ ہوتے ہمارا کام ہی ہے. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی سے پوچھوں نا کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ آگے سے کہے کہ بس فارغ ہی ہوتا ہوں کوئی نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے. وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے جو کہتا ہے جی فارغ ہی ہوتا ہوں کچھ نہیں کرتا. فرماتے ہیں مومن کے پاس ایک لمحہ بھی ہے فرصت کا، مومن تو ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہوتا، وہ تو ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہوتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں چغل خوری سے بچ جانا، چغل خوری سے بچ جانا، اس لیے کہ چغل خور عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا. حضور نے فرما دیا کہ آپ نے سنا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ان میں سے ایک مردے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری سے نہیں بچتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرما رہے ہیں لوگوں چغل خوری سے بچ جانا. اس لیے یہ باتیں صرف یاد رکھیے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ یہاں مقصد جو ہے وہ مزہ لینا یا نعرے لگانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. کیوں گھروں کے اندر فتنہ فساد اور یہ لڑائیاں جھگڑے انہی وجہ سے تو پھیلے ہوتے ہیں. کہیں غیبتیں ہو رہی ہیں، کہیں قطع رحمی ہو رہی ہے، کہیں چغلیاں ہو رہی ہیں، اور نفرت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دو بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. جب یہ برائیاں جن سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کرتے، اس کے نتائج وہی نکلتے ہیں جو آج نکل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں. اگلی حدیث پاک سنیں، امام ابو داؤد کی حدیث ہے. ہم تو چاہتے ہیں نا یار ہمیں پتہ چلے، راز کی باتوں میں پڑے رہتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے، تحقیق پوری کریں گے کہ پتہ چلے صحیح کسی کی نیگیٹو بات، ہمیں کچھ پتہ چلنا چاہیے. اور حضور صحابہ سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے لا یبلغنی احد ان اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیہ وانا سلیم صدر. فرمایا جب تم میرے پاس آتے ہو تو کوئی ایک میرا صحابی کسی دوسرے صحابی کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جو مناسب نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں جب میں کسی سے ملوں تو میرا دل اس کے بارے میں بالکل صاف ہو. یہ حضور فرمایا کہ حضور کا دل ویسے بھی صاف ہے، حضور کے دل جیسا کائنات میں کسی کا دل ہے ہی نہیں ہے. لیکن میری آپ کی تربیت کے لیے حضور ہمیں سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمہارا بھی یہ عمل ہونا چاہیے کہ جب تم سے کوئی ایسی بات کرے تو تم اسے سنو ہی نہ، تم یہ چاہو کہ ہمارے سامنے کسی کی برائی بیان نہ ہو تاکہ ہمارا دل اس کے بارے میں صاف رہے. بلکہ حضور علیہ السلام کے دل کی تو کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سلام محبت لکھا اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کہہ کے ہر عذر کی تعریف بیان کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. اور اسی طرح آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں، اعضاء کے بارے میں، مسکرانے کے بارے میں. تو جب دل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کیا لکھو دل کے بارے میں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں. حضور کا دل سمجھ ہی نہیں آتا کیا کہوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں. غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یوں سمجھ لو کہ رب کی وحدت کے راز جس
دل میں ہے وہ دل میرے مصطفیٰ کا دل ہے. تو حضور کا دل تو سب سے صاف ستھرا دل ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات مجھ سے ایسی نہ کرو کہ جس سے میرے دل میں کوئی ایسا خیال آئے. یہ میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں الا اخبرکم بشرائرکم، صحابہ میں تم میں سے وہ بندہ جو سب سے زیادہ شریر ترین ہے، جو شیطان جسے آپ کہہ سکتے ہیں، شیطان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں وہ کون ہے؟ صحابہ نے اس کے حضور بتائیں کون ہے؟ فرمایا المشاؤون بالنمیمہ المفسدون بین الاحباء، فرمایا جو لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتا ہے اور جو سگے دوستوں کے درمیان فساد پیدا کر دیتا ہے، فرمایا وہ شیطان ہے، وہ شریر ہے جو لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتا ہے اور دو دوستوں کے درمیان، محبت کرنے والوں کے درمیان فساد پیدا کر دیتا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں. اور یہ باتیں میں پھر کہوں گا، یہ باتیں اپنے گھروں میں جا کے عورتوں کو بتائیں کہ جو ایک بات کو لے کر کہاں کہاں تک پھیلاتی اور خاندان کو لڑواتی اور پھر تڑوا تک دیتی ہیں، یہ باتیں ان کو بتائیں. حضور فرماتے ہیں وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو مسلمانوں کے درمیان چغلیاں کرتا پھرتا ہے اور دوستوں کے درمیان جو ہے فساد ڈالتا ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیا بات کر دی، ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی برکت ہے. امام غزالی نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں چغلی کرنے والا جس کو عادت ہوتی ہے، جو چغلیوں کی عادت جس کو لت پڑ جاتی ہے، فرمایا چغلی کرنے والا اگر توبہ کر لے پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. چغلی کرنے والا جس کو عادت پڑ جاتی ہے، چغلی کرنے والا اگر توبہ کر لے پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. اور فرمایا اگر توبہ نہیں کی تو پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. اگر توبہ نہیں کی تو پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. یہ کتنی بڑی برائی ہے اور کتنا بڑا عیب ہے، آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں. اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہ باتیں آپ یقین جانیے اگر معاشرے میں لوگ سیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرے میں سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ گھروں میں امن کا ذریعہ ہے، یہ خاندانوں میں نفرتیں مٹانے کا ذریعہ ہے. اور یہ بغض و کینے اور لڑائیاں اور جھگڑے جس کے پیچھے کوئی بعض دفعہ وجہ ہی نہیں ہوتی، یہ ان ساری وجوہات کو مٹانے کا ذریعہ ہے اگر ان باتوں پہ ہم عمل کریں. قطع رحمی کے بارے میں نے پہلے عرض کیا تھا، پھر غیبت کے بارے میں تفصیلاً میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، اور آج میں نے چغلی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ ان برائیوں سے ہم بچیں. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا. اب جب نامہ اعمال دیکھے گا، حضور فرماتے ہیں وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، حالانکہ اس نے دنیا میں حج بھی کیا ہوگا، فرمایا اس نے زکاتیں بھی دی ہوں گی، اس نے نفل بھی پڑھے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے. اب اتنے زیادہ نیک اعمال جب اس نے کیے ہوں گے اور وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، عرض کرے گا مالک میری نمازیں کہاں ہیں، یا اللہ میرا حج کہاں ہے، وہ فلاں موقع پہ میں نے یہ صدقہ کیا تھا، یہ نیکی کی تھی، وہ میرا صدقہ کدھر گیا، وہ میری نیکی کدھر گئی، وہ میری فلاں نیکی، وہ فلاں میرے نفل، وہ ایک ایک کو گن گن کے کہے گا کہ مالک وہ کہاں ہے. جب وہ سب کا ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو نے یہ بھی کیا، تو نے وہ بھی کیا، تو نے فلاں بھی کیا، میں سب جانتا ہوں، لیکن تو نے فلاں کی چغلی بھی کی تھی، تو نے فلاں پہ ظلم بھی کیا تھا، تو نے فلاں کی غیبت بھی کی تھی. فرمایا وہ سب ان کو دے دیا گیا جن کی تو برائیاں کیا کرتا تھا. یہ نیکیاں ان کے اعمال نامے میں منتقل ہو جاتی ہیں جو چغلیاں کرتا ہے، جو غیبتیں کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ مفلس کون ہے، جسے ہم کہتے ہیں غریب کون ہے. تو صحابہ نے اس کے حضور غریب وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. آج ہم جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اچھا بنگلہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، جدید ضروریات نہیں ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ وہ غریب ہوتا ہے. فرمایا نہیں صحابہ وہ مفلس نہیں ہے. اور اس کی حضور پھر آپ ارشاد فرمائے کون ہے مفلس؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا جس کے سر پر پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جیسی نمازیں لے کر آئے گا،
پہاڑ جیسے روزے لے کر آئے گا، اتنا زیادہ عمل لے کر آئے گا کہ جن کا وزن کیا جائے تو کئی پہاڑ بن جائیں، لیکن فرمایا جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کیا حضور وہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوگا کہ کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، اس کی ساری کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں۔ فرمایا وہ ہے مفلس۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ آپ جناب ساری زندگی ایک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے رہیں اور جب واری آئے اس کو لینے کی اور ضرورت کی تو پھر پتا چلے کہ وہ تو میرا اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، میں تو کسی اور کو دیتا رہا ہوں، تو بندہ مر جائے گا، قبر ٹوٹ جائے گی کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع ہو گئی۔ تو اس موقع پر بھی سوچئے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو عارضی ہے اور یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اس کے لیے میں اور آپ جو ہے وہ کیا جمع کر رہے ہیں یہ مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی۔ اور اگر یہ برائیاں جو میں نے عرض کی، جو کبیرہ گناہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، اگر یہ پائے جاتے ہیں اور ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے تو پھر دیکھ لیجئے ابھی پچھلے جمعے بھی اعلان ہوا تھا، اعلان ہوتے رہتے ہیں، آج فلاں چلا گیا، آج فلاں فوت ہو گیا، زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے جن کے لیے ایسا کیا ہے اور یا دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس سے دل کا حسد ختم ہوتا ہے، یہ نفرتیں مٹتی ہیں، اس کے لیے کثرت سے دعا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت دے گا اور آپ کے دل کو بھی بات کرے گا۔ تو آپ نیت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ نہ ہم کسی کی چغلی کریں گے اور نہ ہی کسی کی چغلی سنیں گے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور ہم اپنے رب کو جواب دیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔